شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نورشین اور میں اپنے چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ایز یوزول بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لائی ہوں جو میرے لسنرز نے میرے ساتھ شیئر کی ہیں۔ پڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی کراچی سے شہرین صبا شیئر کر رہی ہیں۔ شہرین کہتی ہیں کہ میں کراچی کے علاقے ملیر کی رہائشی ہوں۔ میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 1 سال پہلے کی بات ہے۔ میں ایف اے کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ ہم لوگ جس طرف رہتے ہیں ملیر سے ہم لوگوں کو کارساز روڈ کی طرف سے گزر کر جانا پڑتا ہے، تو اس طرف میری اکیڈمی ہے جہاں پر میری کلاسز ہوتی ہیں۔ میری جو کلاسز ایوننگ میں میری کلاسز ہوتی ہیں اکیڈمی میں 6 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک۔ میں اکثر اپنے ابو کے ساتھ ہی اس جگہ پر جاتی ہوں۔ ابو ہی مجھے چھوڑ کر آتے تھے اور وہی مجھے لینے آتے تھے۔ وہ راستہ بہت زیادہ سنسان ہے۔ ملیر کی طرف سے جب کارساز روڈ پر آتے ہیں تو وہ بہت زیادہ سنسان جگہ ہے، اور ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ کارساز روڈ کی وہ سائڈ بہت زیادہ ہانٹیڈ ہے۔ اکثر جب ہم لوگ وہاں سے گزرتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ ڈر بھی لگتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، مجھے بس پر جانا پڑا۔ بس پر میں وہاں پر چلی تو گئی، مگر واپسی پر مجھے کارساز روڈ والی طرف سے پیدل آنا تھا کیونکہ بس نے مجھے اس روڈ پر اتار دیا تھا۔ وہ جگہ بالکل سنسان تھی، دور دور تک مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، اور مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ بچپن سے ہی میں ایسے جنات کے معاملات سے بہت زیادہ ڈرتی ہوں، شاید اس وجہ سے میں کچھ زیادہ ہی کانشیس تھی۔ میں جو ہی کارساز روڈ پر گزر رہی تھی مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں آیت الکرسی پڑھ رہی تھی، ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی تیزی سے میرے ساتھ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اب میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ میں ادھر ادھر پلٹ کر دیکھوں کہ میرے ساتھ کون چل رہا ہے۔ میں پھر بھی اپنے سیدھے راستے پر چلتی گئی۔ بہت زیادہ سناٹا تھا۔ ایک دم سے میری نظر پڑی تو میرے آگے ایک بہت لمبے قد کی عورت چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ اس کا قد بہت زیادہ لمبا تھا اور اس نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ جب میں نے اس کی اتنی لمبی ہائٹ دیکھی میں بہت زیادہ حیران ہو گئی۔ مجھے تو پتا تھا کہ یہ آسیب زدہ جگہ ہے اور یہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ بھی کوئی غیر مرئی مخلوق ہے جس نے اپنا آپ میرے اوپر ظاہر کیا ہے۔ وہ بالکل میرے آگے آگے چل رہی تھی اور قد اس کا بے تحاشا لمبا تھا۔ میں بہت ڈر گئی، نہ میں پیچھے بھاگ سکتی تھی کیونکہ اندھیرا تھا، میں پیچھے تو جا نہیں سکتی تھی، مجھے اپنے گھر ہی جانا تھا۔ میں نے تیزی سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ میرا سر بہت زیادہ بھاری ہو گیا تھا اور کندھے بھی بہت زیادہ بھاری ہو گئے تھے۔ وہ بالکل میرے سامنے چل رہی تھی۔ میں نے تیزی سے بھاگتے ہوئے جو ہی اس کو کراس کیا میری بیک سائڈ سے اس کی بہت زیادہ بھیانک ہنسی کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ میں آیت الکرسی پڑھتی ہوئی تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ اس نے ایک دم سے اپنے قدم بہت تیز کر لیے اور میرے پیچھے لگ گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ ایک دم سے میرا دماغ اتنا زیادہ معاف ہو گیا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی۔ میں وہاں پر کھڑی ہو گئی، وہ بالکل میرے قریب آ گئی۔ میں نے اس کو اپنے پاس دیکھا، اس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک تھا، اس کا بہت کالا رنگ تھا، اس کی بڑی بڑی آنکھیں تھیں اور ایسا تھا اس کا چہرہ جلا ہوا ہے، لمبے لمبے دانت تھے، قد بھی بہت لمبا تھا اور ناک والی جگہ بھی بہت زیادہ عجیب تھی۔ اتنے عجیب و غریب قسم کے اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، وہ بہت بھیانک تھی، لیکن میرا اپنے اوپر کوئی کنٹرول ہی نہیں تھا۔ میں بالکل اس کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ ایک دم سے اس نے میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھا۔ جو ہی اس نے میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھا ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ مجھے ہوش آ گیا، جیسے جھٹکا سا لگتا ہے۔ میں نے پھر اپنے گھر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ جو ہی میں اپنے گھر پہنچی میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ میں اپنے گھر آئی، میں نے گھر آ کر یہ ساری بات گھر والوں کو بتائی۔ میں بہت زیادہ عجیب سی میری کنڈیشن ہو گئی تھی، مجھے بہت سا بخار ہو گیا اور میں حد سے زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد میری حالت عجیب سی ہوگی، میں نے گھر کی چیزوں کو اٹھا اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیا اور میں عجیب و غریب آواز میں چیخنے لگ گئی۔ سب گھر والے بہت زیادہ حیران تھے کہ ایک دم سے مجھے کیا ہو گیا ہے۔ پھر ہم لوگوں کے علاقے میں ہی ایک مولوی صاحب رہتے تھے، ان مولوی صاحب کو بتایا گیا ساری بات۔ ان مولوی صاحب نے جب میرے اوپر دم کیا تو انہوں نے میرے گھر والوں کو یہ بات بتائی کہ کارساز روڈ پر جہاں سے میں گزر کر آئی ہوں وہاں پر ایک بہت زیادہ بھیانک چڑیل کا بسیرا ہے، جس کی وجہ سے میں پہلے تو اس سے بھاگ کر وہاں سے نکل چکی تھی، لیکن جب اس کا اثر میرے اوپر ہوا اس نے میرے دماغ کو کنٹرول میں کر لیا۔ تو جب اس نے اپنا ہاتھ میرے سر کے اوپر پھیرا تو اس کا اثر میرے جسم پر ہو گیا۔
یعنی میرا جو دماغ تھا وہ اس کے کنٹرول میں تھا۔ پھر ان مولوی صاحب نے میرے ابو کو یہ کہا کہ ایک کالے رنگ کا بکرا لا کر 7 دن اس پر عمل کرنا پڑے گا، اس کے بعد اس بکرے کو ذبح کرنا ہوگا، تب وہ چڑیل میری جان چھوڑے گی۔ پھر انہوں نے میرے اوپر جب دم کیا، میری حالت پھر بھی ویسی کی ویسی تھی۔ پھر میرے ابو کو اور میری امی کو بھی انہوں نے کچھ پڑھنے کے لیے بتایا۔ وہ میری حالت اتنی عجیب ہو گئی تھی کہ جب وہ مجھے گھر لے کر واپس آئی، ہم لوگوں کے گھر کے باہر سے بہت بھیانک خوفناک آوازیں آتی تھی، کسی کے چیخنے کی آوازیں آتی تھی، کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ باہر کون چیختا ہے۔ گھر والے بھی وہ آوازیں سن کے ڈر جاتے تھے۔ امی ابو میرے اوپر مسلسل دم کرتے تھے جو پیر صاحب نے بتایا تھا۔ امی قرآن پاک کی بھی کچھ آیات پڑھ کر میرے اوپر پھونکتی رہتی تھی۔ بکرے پر بھی 7 دن لگاتار عمل کیا گیا، اس کے بعد پھر اس بکرے کو ذبح کر دیا گیا۔ میں کافی مہینے بیمار رہی، مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، میرا اپنا آپ میرے کنٹرول میں نہیں رہتا تھا۔ کبھی کبھار میرے اوپر وہ سچویشن، وہ جو کنڈیشن ہوتی تھی میری، وہ دوبارہ سے آ جاتی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے اب میں ٹھیک ہوں۔ میں سب کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ جو کوئی بھی کراچی کے ایریا ملیر میں رہتے ہیں، وہ کبھی بھی کارساز روڈ والی طرف سے اکیلے مت جائیں، وہ جگہ بہت زیادہ ہانٹڈ ہے۔ میں جتنا ڈرتی تھی میرے ساتھ اتنا ہی یہ حادثہ ہوا۔ میں نے بہت بھیانک چہرے والی اس چڑیل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جس کا اثر میرے جسم پر ہوا، اور میں نے اس کو بہت زیادہ تکلیف کے ساتھ فیس کیا۔ یہ میری زندگی کی ایک سچی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ شیرین صبا آپ کا۔ بزنس کارساز روڈ بالکل مانا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ آسیب زدہ ہے، ہانٹڈ ہے، بلکہ اس کے اوپر میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ پاکستان کا ایک شو بھی وہاں پر جا کے ان لوگوں نے لائیو انویسٹیگیشن کی تھی۔ اس لائیو انویسٹیگیشن میں بھی وہاں پر بہت چھوٹے سے قد کے جنات دیکھنے میں آئے تھے، کیونکہ وہاں پر جو کارساز روڈ کی طرف کھنڈر ہے، وہاں پر بتایا یہ جاتا ہے کہ ایک عورت مختلف روپ لے کر پھرتی ہے اور وہ اکثر لوگوں کو ٹریپ کرتی ہے۔ کبھی وہ کسی خوبصورت لڑکی کا روپ لے لیتی ہے تو کبھی کسی کو وہ کسی اور روپ میں نظر آتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کارساز روڈ سے گزرتے ہیں ہمیں کبھی کچھ نظر نہیں آیا، یہ باتیں جھوٹ ہیں۔ تو ان کے لیے میرا صرف یہی میسج ہے کہ آپ خوش قسمت ہیں، اللہ کا آپ پر خاص کرم ہے کہ آپ کو وہ جگہ سے زدہ ہونے کے باوجود بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی۔ تو جب بھی وہاں کے جو لوگ ہیں، رہائشی ہیں ملیر کے کارساز روڈ پر، جن کا گزرنا ہے، وہاں سے گزرتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر گزرا کریں اور اپنے اوپر پھونک کر گزرا کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی انڈیا سے آشو شیئر کر رہے ہیں۔ آشو کہتے ہیں کہ میں ہریانہ کا رہائشی ہوں۔ 1947 میں میرے دادا اس شہر میں آئے تھے، منت کماری شہر سے، تب سے ہم لوگ انڈیا میں ہی رہتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 2016 کی بات ہے۔ ہم لوگوں کے شہر میں 4 لوگ تھے جو اچانک سے اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے تھے۔ وہ چاروں لوگ ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی جو تھا وہ بھی بالکل ایب نارمل تھا، اپنا دماغی توازن کھو چکا تھا۔ وہ میری شاپ پر اکثر آیا کرتا تھا اور مجھ سے کھانے پینے کا کوئی چیزیں مانگا کرتا تھا، میں اس کو اکثر کھانے کی چیزیں دے دیتا تھا۔ وہاں پر ایک بنگلہ دیش کا ایک آدمی تھا، بنگالی مسلم، وہ بھی اس کے پاس آتا تھا اور اس سے آ کر ہمیشہ پوچھا کرتا تھا کہ مجھے جوئے میں کھیلنے والا کوئی نمبر بتاؤ۔ میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ وہ اس سے نمبر کیوں پوچھتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی نمبر اس کو بتا دیتا تھا۔ وہ جو بنگالی مسلم آدمی تھا اس نے مجھے یہ کہا ہوا تھا کہ اس کے کھانے پینے کا جتنا بھی بل بنتا ہے تم پیسے مجھ سے لیا کرو، اس سے پیسے مت لیا کرو۔ میں ایسا ہی کرتا تھا، میں اس کو ہر بار بتا دیا کرتا تھا کہ جتنا بھی اس کے کھانے کا بل بنتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، وہ جو بنگالی مسلم بندہ تھا جب وہ میرے پاس آیا، اس کے پاس بہت زیادہ پیسے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا تمہارے پاس اتنے زیادہ پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے مجھے یہ بتایا کہ میں ہمیشہ سے اس پاگل شخص سے جس کا ذہنی توازن کھو چکا ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں تو یہ مجھے جوئے میں کھیلنے والا ایک نمبر بتاتا ہے اور وہ نمبر میرا ہمیشہ لگ جاتا ہے۔ اب بھی میرا وہ نمبر لگ گیا ہے، اس لیے اس کے کھانے پینے کا جتنا بھی بل ہوتا ہے وہ میں پے کرتا ہوں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس جیسے 3 لوگ اور بھی تھے۔ ایک دفعہ میری مسز کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، ان کے اوپر اللہ کا کرم تھا، یعنی وہ ماں بننے والی تھی، تو میں ان کو لے کر ہاسپٹل میں جا رہا تھا۔ جو ہی ہم لوگ اپنے گھر سے باہر نکلے، ابھی میں اپنے گھر کو کراس ہی کر رہا تھا تو ہم لوگوں کے بالکل گلی میں ہی ایک کونے پر ایک خالی پلاٹ تھا، وہاں پر 4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ آگ سیک رہے تھے۔ یہ وہی 4 آدمی تھے جن کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ ان کا ذہنی توازن خراب تھا۔ یہ جو پلاٹ تھا، یہ پلاٹ کافی زیادہ پرانا تھا اور ایک بہت زیادہ
करोड़पति आदमी का ये प्लॉट था। वो इस प्लॉट को कंस्ट्रक्ट नहीं करवाता था, उसने इस प्लॉट को यूं ही छोड़ा हुआ था। उस प्लॉट में एक बेरी का दरख्त था जो हमेशा से वो दरख्त सूखा था, आज तक वो हरा नहीं हुआ। जैसे ही मैं उस प्लॉट को क्रॉस करने लगा, मैंने उन 4 आदमियों को इतनी शदीद गर्मी में आग सेकते देखा तो मेरी नजर पड़ी उस बेरी के दरख्त के ऊपर एक 5वां आदमी भी बैठा हुआ था। देखने में उसका रंग काफी ज्यादा सांवला था, उसके जिस्म पर कपड़े नहीं थे। मैं तेजी से वहां से गुजर गया क्योंकि मेरी मिसेस की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। मैंने अपनी मिसेस को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। जब मैं वापस वहां से हॉस्पिटल से घर आया कुछ सामान वगैरह लेने, तो ना चाहते हुए भी नजर उस प्लॉट पर पड़ी, तो वहां पर अभी भी धुआं उठ रहा था उस बेरी के दरख्त के नीचे से। मुझे बहुत ज्यादा हैरत थी कि इतनी शदीद गर्मी में 31 मई डेट थी, ये 4 लोग आग क्यों सेक रहे थे। मेरे जहन पर एक अजीबोगरीब सा सवाल था कि मैं पूछूं आखिर ये कौन है। हम लोगों के शहर में ही एक ऐसे आदमी थे जो इन चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा इल्म रखते थे। मैं उनके पास गया, मैंने उन्हें सारी बात बताई और उनसे ये पूछा कि आप मुझे बताएं ये सब क्या मामला है। उन्होंने मुझे बताया कि ये 4 आदमी बिल्कुल नॉर्मल थे, ठीक थे। एकदम से इनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि अपना जहनी तवाज़ुन वो खो चुके थे। फिर मैंने उन्हें यह बताया कि बेरी के उस दरख्त के नीचे उस खाली प्लॉट में मैंने उन्हें आग सेकते देखा इतनी गर्मी में। वो 4 लोग नहीं थे, वहां पर एक 5वां भी था जो बेरी के दरख्त के ऊपर बैठा था और उसके जिस्म पर कपड़े नहीं थे, जिस पर उनका ये कहना था कि वो इंसान नहीं था, वो जिन्नात थे। वो एक गैर मरी मखलूक थी जिसको तुमने देखा है। बेहतर यही होगा कि तुम अपने गले में कोई तावीज़ वगैरह पहनो, वरना तुम्हारे लिए और तुम्हारे बीवी बच्चों के लिए कोई नुकसान हो सकता है। तुम शुक्र मनाओ कि उस गैर मरी मखलूक ने तुम पर गौर नहीं किया। अगर उसकी नज़र तुम पर पड़ जाती तो शायद तुम्हारे साथ भी कुछ गलत हो जाता। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। आज भी जब कभी मैं उस प्लॉट को देखता हूँ, उस बेरी के दरख्त को देखता हूँ जो अरसा दराज से सूखा पड़ा है, मेरे जहन में बहुत से अजीबोगरीब ख्यालात आते हैं। क्या उन 4 आदमियों का जहनी तवाज़ुन शायद उन्हीं गैर मरी मखलूकात की वजह से गया हो। वो जो एबनॉर्मल आदमी था, मैं उसको जब देखता था मुझे बहुत अजीब लगता था। उसको होश ही नहीं थी दुनिया की, वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुका था। शायद गैर मरी मखलूकात के असर की वजह से उनके साथ ये सब हुआ। ये मेरी ज़िंदगी की एक सच्ची कहानी है जिसको मैंने खुद देखा है। आज भी मेरी आंखों के आगे जब वो मंजर आता है, वो बेरी के दरख्त पर बैठा हुआ इंसान नजर आता है जिसके जिस्म पर कपड़े नहीं थे, अजीबो गरीब तरह का काला रंग था उसका, तो मैं अक्सर डर जाता हूँ। ये मेरी कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया आशु आपका। लिसनर्स, बिल्कुल ये बात ठीक है, ज़हनी तवाज़ुन उन लोगों का बिगड़ता है। कहा यह जाता है वो लोग ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते हैं जो चिल्ला कशी के काम करते हैं, जिनको जिन्नात के बारे में कुछ पता नहीं होता मगर वो चिल्ला करते हैं। और जब चिल्ले की वो मुद्दत पूरी होती है, तो जब वो जिन्नात अपना आप जाहिर करते हैं, तो वो इंसान अगर उनको कंट्रोल ना कर सके तो उनका ज़हनी तवाज़ुन पलट जाता है, वो पागल हो जाते हैं। बहुत से लोग अपनी जान से जाते हैं। हो सकता है वो जो 4 लोग थे उन्होंने भी कुछ ऐसा करने की कोशिश की हो, और जिस जगह पर वो बेरी का दरख्त था शायद उन्होंने वहीं पर ऐसा कुछ करना चाहा हो। अब इस बारे में मैं और कुछ नहीं कह सकती, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि चिल्ला बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जिन्नात को कोई भी इंसान आसानी से काबू नहीं कर सकता। इन कामों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जो लोग अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ करते हैं जिन्नात के पीछे, पता नहीं उनको क्या क्या पढ़ाई करनी पड़ती हैं, दुनिया से बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार करनी पड़ती है, वो लोग तब इस काबिल बनते हैं कि वो चिल्लाकशी कर सकें। तो हमेशा ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी आयशा शेयर कर रही हैं। आयशा कहती हैं, मैं मुल्तान की रिहायशी हूँ। मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरी कुछ फ्रेंड्स थी जो हॉस्टल में रहती थी। हम लोग सब मिलकर BZU में पढ़ती थी, तो पेपर्स नज़दीक थे। हम लोगों का जो ग्रुप था, हम सारी मिलकर पेपर्स की तैयारी करती थी। मेरी जो फ्रेंड्स थी वो हॉस्टल में ही रहती थी। वो हॉस्टल बिल्कुल यूनिवर्सिटी में ही था, थोड़ा सा पास करके ही था। हम लोगों ने एग्ज़ाम्स की तैयारी कंबाइंड स्टडी के थ्रू करनी थी। मैंने अपने घर वालों को बता दिया था कि यूनिवर्सिटी पर वापसी पर मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ ही कंबाइंड स्टडी करूंगी। घर वालों ने भी मुझे परमिशन दे दी क्योंकि सब मेरी फ्रेंड्स को जानते थे। हम लोग वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से अपने पेपर्स की तैयारी कर रही थी। अभी पेपर्स में तकरीबन 5 से 7 दिन रह गए थे। कुछ हम लोगों की ऐसे भी सब्जेक्ट थे जिनकी मुकम्मल अभी हम लोगों को कंप्लीट
تیاری نہیں تھی، تو اس کے لیے ہم لوگوں کی جو سینئر اسٹوڈنٹس تھے ان سے بھی ہم لوگ ہیلپ لیتی تھی۔ ایک دفعہ بہت زیادہ موسم خراب تھا، میں ہاسٹل سے واپس اپنے گھر نہیں جا سکی۔ میں نے گھر کال کر دی کہ میں نیکسٹ ڈے آ جاؤں گی، جس پر گھر والوں نے بھی مجھے کچھ نہیں کہا۔ اب ہم 5 لڑکیاں تھیں اور ہم لوگ ایک روم میں ہی تھیں۔ جس روم میں ہم لوگ تھیں وہ روم 2nd فلور پر تھا۔ گرمی بہت زیادہ تھی، اتنی بارش ہونے کے باوجود بھی بہت زیادہ سفوکیشن ہو رہی تھی۔ ہم لوگوں نے کھڑکیاں دروازے کھول دیے، ہم لوگ بیٹھ کر پیپر کی تیاری کر رہی تھی۔ تقریباً رات کے 1:30 بجے کا ٹائم تھا۔ ہم لوگ پڑھ کے تھک گئی تھیں۔ ہم لوگوں نے یہ پلان کیا کہ چلو ہم لوگ ذرا باہر ٹیرس پر جا کر پھرتی ہیں۔ وہ ہاسٹل کافی زیادہ بڑا تھا۔ جو ہی ہم لوگ باہر نکلی، موسم بہت زیادہ اچھا فیل ہو رہا تھا، تھوڑی سی ہوا چل رہی تھی کیونکہ سارا دن تقریباً بارش رہی تھی۔ ابھی ہم لوگ دیکھ ہی رہی تھی، ایک دم سے ہم لوگوں کی نظر پڑی تو ہم لوگوں کے ہاسٹل کا جو نیچے گراؤنڈ تھا وہاں پر ہم لوگوں کو ایسا لگا کہ جس طرح سے کوئی لڑکی اس ٹائم گراؤنڈ میں پھر رہی ہے۔ رات کا ٹائم تھا، اس نے سفید ہی کپڑے پہنے ہوئے تھے، بالکل جس طرف درخت تھے وہ لڑکی ہم نے اس طرف جاتی دیکھی۔ ہم لوگوں کو بہت زیادہ حیرانگی ہوئی کہ اتنی رات کو یہ لڑکی کون ہے جو ہاسٹل میں اس طرح سے گراؤنڈ میں پھر رہی ہے، جبکہ وہ درخت بہت زیادہ بڑے تھے اور ہاسٹل کی وہ جگہ اکثر ویران رہتی تھی کیونکہ اس کے آگے پھر یونیورسٹی کا ایریا شروع ہو جاتا تھا۔ ہم لوگوں نے اس لڑکی کو دیکھا، وہ لڑکی درخت کے نیچے ہی چل پھر رہی تھی، اس کے بال بھی کھلے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی فرینڈ سے پوچھا جو ہاسٹل میں رہتی تھی کہ یہ لڑکی کون ہے، یہاں پر کون پھر رہی ہے؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے پہلے کبھی نوٹس نہیں کیا۔ اب ہم لوگ بالکل دیوار پر اس طرف آگے جس طرف سامنے وہ نظر آ رہی تھی، ہم لوگوں سے بہت زیادہ دور نہیں تھی وہ، یعنی اگر ہم لوگ 2nd فلور پر کھڑی تھی تو ہمیں ایزیلی نظر آ رہی تھی، لائٹس آن تھی۔ ہم لوگوں نے اس کو آواز دی، آگے مت جاؤ، بہت زیادہ اندھیرا ہے، کیونکہ بہت بڑے درخت تھے۔ ابھی وہ چل پھر رہی تھی اور ایسے وہ ریئیکٹ کر رہی تھی جیسے ہماری آواز سنی نہیں رہی۔ ایک دم سے ہم لوگوں کو ایسا لگا کہ وہ لڑکی چلتی ہوئی درخت کے پاس گئی ہے اور ایسا لگا کہ وہ نیچے گر گئی ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئیں کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے، ہمیں جا کر دیکھنا چاہیے۔ ہم لوگ فوراً سے اپنے 2nd فلور سے نیچے آئیں۔ جو ہی ہم لوگ نیچے آئیں، بالکل ہاسٹل میں سناٹا تھا، سب سوئے ہوئے تھے، سب کے روم بند تھے۔ ہم لوگ بھاگتی ہوئی باہر آئیں، ہم لوگوں نے دروازہ کھولا۔ جو ہی ہم لوگ گراؤنڈ کی طرف آئیں، جس جگہ پر ہم نے اس لڑکی کو گرے دیکھا تھا اوپر، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے ہر طرف دیکھا، ہم لوگوں نے جو ہاسٹل کی جو ہم لوگوں کی انچارج میم تھی ان کو بھی جگایا، ان کو ساری بات بتائی کہ ہم نے ابھی باہر ایک لڑکی کو دیکھا تھا، وہ لڑکی ہم لوگوں کے سامنے درخت کے نیچے گری ہے، اب وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھی طرح سے ہر جگہ پر چیک کیا گیا، وہ لڑکی کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ کون تھی یہ بھی کوئی نہیں جانتا، کیونکہ جب ہم لوگ نیچے آئے تھے ہاسٹل کا جو دروازہ تھا وہ اندر سے بند تھا۔ اگر کوئی لڑکی اس دروازے کو کھول کر باہر جاتی تو وہ دروازہ کھلا ہونا چاہیے تھا۔ اچھی طرح سے ہم نے دیکھا، چوکیدار سے بھی پوچھا، کچھ پتہ نہیں چلا۔ ہم لوگ اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ جو ہی ہم لوگ اپنے کمرے میں سونے لگی، ہم لوگوں نے میٹرس بچھائے ہوئے تھے، ساری فلور سیٹنگ کی ہوئی تھی۔ ہم لوگوں نے کمرے کا دروازہ کھولا ہوا تھا کیونکہ گرمی بہت تھی، ونڈوز بھی کھلی ہوئی تھی۔ ہم لوگ سو گئی، کافی زیادہ ہم لوگوں نے باتیں کی کہ پتہ نہیں وہ کون ہوگی کون نہیں۔ ایک دم سے اسی ہاسٹل کے گراؤنڈ کی طرف سے بہت زیادہ بھیانک چیخنے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ اب ہم لوگوں کو بہت زیادہ ڈر لگا، ہم لوگوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ ہم لوگ باہر جا کر دیکھیں کہ وہاں پر کون ہے۔ ہم لوگ پھر اپنے کمرے میں ہی لیٹ گئی۔ ہم لوگوں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا، ونڈوز کھلی ہوئی تھی۔ تقریباً آدھے پونے گھنٹے بعد ہم لوگوں کی آنکھ لگ گئی، وہ چیخوں کی آوازیں آنا بھی بند ہو گئی۔ ایک دم سے میں بالکل دیوار کی طرف لیٹی ہوئی تھی، میرے ساتھ میری فرینڈ تھی، پھر آگے باقی وہ جو 3 لڑکیاں تھیں وہ آگے تھیں۔ جو ہی میں نے کروٹ لی تو میرا پاؤں ایسا لگا کہ کسی چیز کے ساتھ ٹکرایا ہے۔ جب میں نے کروٹ لی وہ بہت زیادہ گرم کچھ مجھے لگا، تو میری آنکھ کھل گئی کہ اتنی گرم چیز میرے پاؤں کے ساتھ کیا لگی ہے۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی، میرے پاؤں کی طرف ایسا لگا کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ میں سمجھی شاید میری کوئی فرینڈ بیٹھی ہو۔ میں نے پوچھا میری فرینڈ جو بالکل میرے ساتھ تھی، سمیرا، میں نے اسے پوچھا، سمیرا یہ تم ہو؟ جو ہی میں نے اس کو ہلانا چاہا، سمیرا میرے ساتھ سوئی ہوئی تھی۔ وہ جو لڑکی میرے پاؤں کی طرف بیٹھی تھی جس کے ساتھ میرا پاؤں ٹکرایا تھا، جب اس نے میری طرف فیس کیا، اس کا بہت بھیانک چہرہ تھا، سفید ہی اس نے کپڑے پہنے تھے، بال کھلے ہوئے تھے۔ میں نے اتنے خوفناک چہرے والی جب لڑکی دیکھی، میں نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا۔ میری ساری فرینڈز جاگ گئی، روم کی لائٹ آن کی، ہم لوگوں نے دیکھا۔ میں نے ان کو بتایا کہ میں نے ابھی یہاں پر ایک لڑکی کو بیٹھے دیکھا، اس کا چہرہ بہت خوفناک تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ وہی لڑکی ہے جو باہر گراؤنڈ میں پھر رہی تھی۔ سب نے کہا یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم لوگ چیخیں مارنے لگی، پاس کے کمروں کی لڑکیاں بھی آ گئی کہ کیوں اتنا شور شرابہ ہو رہا ہے یہاں پر۔ میں نے ساری بات بتائی، میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔
میری فرینڈس یہ کہنے لگی کہ شاید تمہارا وہم ہو، ہم لوگ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی جب ہم لوگ سوئی تھیں۔ میں نے ساری رات جاگ کر گزاری، ساری رات ہم لوگوں کو نیند نہیں آئی، میری دوسری فرینڈس بھی جاگتی رہی۔ ہم لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ بار بار ہم لوگوں کے کمرے کے دروازے کے باہر کوئی چل پھر رہا ہے۔ ڈر کے مارے ہم لوگوں نے ونڈوز بھی بند کر دی، اتنی گرمی ہو گئی تھی۔ اگلے دن جب میں اپنے گھر گئی، میں نے یہ ساری بات اپنی امی کو بتائی۔ امی نے مجھے یہ کہا کہ دوبارہ تم ادھر پڑھنے نہ جانا۔ میں پھر ان کے ساتھ پڑھتی تو تھی، لیکن ہم لوگ یونیورسٹی کے بعد گراؤنڈ میں بیٹھ کے پڑھ لیتی تھی، میں ان کے ہاسٹل میں واپس نہیں گئی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میری فرینڈس اکثر کہتی تھی کہ رات کے ٹائم ہمیں بھی احساس ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی ہوتا ہے۔ پھر ان لوگوں نے اپنے انچارج کے ساتھ بات کر کے وہ روم چھوڑ دیا تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کا وہ جو ہاسٹل تھا وہ بہت زیادہ ہانٹڈ تھا، وہاں پر بہت زیادہ جنات تھے۔ اکثر لوگوں کو ایک لڑکی اس ہاسٹل میں چلتی پھرتے نظر آتی تھی، جو لوگ اس کو دیکھ لیتے تھے رات کے کسی پہر میں بھی، وہ ان کو اپنا آپ ضرور ظاہر کرتی تھی اور ان کو ضرور ڈراتی تھی۔ میں اکثر خواب دیکھتی تھی، مجھے خواب میں بھی وہ لڑکی نظر آتی تھی جیسے وہ وہیں کی رہنے والی تھی۔ تو یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ یہ آج سے 11 سال پہلے کی بات ہے۔ میں کبھی بھی اس ہیپننگ کو نہیں بھول سکتی۔ آج بھی کبھی مجھے وہ وقت یاد آتا ہے تو میں بہت ڈر جاتی ہوں۔ بہت شکریہ عائشہ آپ کا۔ لسنرز، بالکل جو ہاسٹلس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سیف زدہ ہوتے ہیں، وہاں پر جنات کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ جو بھی لوگ ہاسٹل میں رہتے ہیں اپنا خیال رکھا کریں، آیت الکرسی پڑھا کریں، جب بھی کچھ ایسی ایکٹیویٹی فیل ہو فوراً اس جگہ کو چینج کر دیا کریں۔ جس سے یہ تھی آج کی ہارر سٹوریز۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔